امن کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ والذین جاہدوا فینا لنهدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام واذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حرمت برکۃ الوحی واذا تساوت امتی سقطت من عین اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، جو حضرات مجلس سے دور ہے، درخواست ہے، عاجزانہ درخواست ہے، گزارش ہے، التجا ہے کہ آپ حضرات مجلس سے جڑ کر بیٹھیں۔ جو معذور ہیں، کسی وجہ سے ٹیک لگا رہے ہیں، ان حضرات کو تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ جو بغیر ٹیکے کے بیٹھ سکتے ہیں وہ ضرور مجلس سے جڑ کر بیٹھیں، اس لیے کہ فیصلے قدردانی پر ہوتے ہیں۔ بندہ اللہ کے سامنے اپنی قدردانی کو ظاہر کرے۔ دل میں قدردانی ہے اور چیز ہے، مگر بدن سے قدردانی، اعضاء سے قدردانی، جوارح سے قدردانی، الفاظ سے قدردانی، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، تمام چیزوں کی۔ اس لیے مجلسوں کی قدردانی یہ ہے کہ ہم مجلسوں میں مل کر بیٹھے، جڑ کر بیٹھے، آواز کے اوپر اطمینان نہ کر لیں۔ آواز تو فون کے ذریعے سے بہت دور جا سکتی ہے۔ بہت ساری آپ سیاسی مجلسوں کو دیکھو گے کہ لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں، ایک جگہ آدمی کوئی اسپیچ دے رہا ہے اور ساری دنیا اس کو بیک وقت جو اس سے کنیکٹ ہو سکے سن رہے ہیں، وہ اور نظام ہے۔ مگر دین کا نظام یہ ہے کہ یہاں صرف آواز پر اطمینان نہیں کریں، مل کر بیٹھیں، جڑ کر بیٹھیں، اپنے وجود سے اللہ کے دین کی اور دین کے محنت اور اس کے مجلس کی قدردانی کو ظاہر کریں، تب اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ جو بھی فیصلے کرتا ہے وہ قدردانی پر کرتا ہے۔ قدردانوں کو اللہ دین دیتا ہے۔ بطور واقعات کے بوڑھے لوگ بچوں کو کہتے تھے، حقیقت کا علم تو اللہ کو ہے، صحیح بھی ہے یا غلط، مگر تعلیم کے لیے کہتے تھے کہ ایک مرد اور عورت، میاں بیوی دونوں جاہل تھے، دیہات کے رہنے والے تھے۔ بارش برسی تو گھر ڈوبنے لگا، تو گھر میں قرآن مجید پڑھنا تو آتا نہیں تھا، جزدان میں لپٹا ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ سامان کو بچائیں گے تو قرآن بھیگے گا، اور قرآن کو بچائیں گے تو سامان بھیگے گا، تو سامان کو بھیگنے دیا اور قرآن کو اپنے سر پہ رکھ دیا۔ کھڑے رہے رات بھر، تھوڑی دیر جب مرد تھکتا تو بیوی لے لیتی، اور بیوی تھکتی تو مرد لے لیتا۔ حال یہ تھا کہ قرآن کو پڑھ نہیں سکتے تھے۔ صبح اس حال میں کی کہ دونوں حافظ قرآن بن گئے، پڑھ تو سکتے نہیں تھے دیکھ کر، مگر اللہ نے یاد کرا دیا۔ قدردانی بہت اہم چیز ہے، اسی لیے ہم کو پہلے ہی دن سے سبق دیا گیا کہ ہم اللہ کے دین کے قدردان بنیں، ناقدری نہ کریں۔ ناقدریوں سے تو نعمتیں چھین جاتی ہیں، اور اگر نہ بھی چھینیں تو اللہ نے چھیننے کا دعویٰ یا وعدہ تو نہیں کیا، مگر عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ہم نعمتیں زیادہ کر دیں گے۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو یہ یاد رکھے کہ ہمارا عذاب بڑا دردناک ہے۔ پھر دردناک عذاب کی کیفیت کو اللہ کو پتہ کہ جو اسباب سہولت ہیں وہ اسباب دقت بن جائیں۔ یہ ہو جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے عذاب اور فقر اس کے فیصلے ہوتے ہیں، تو جو راحت کے اسباب ہیں نا وہی اذیت کے سبب بن جائے گا۔ جس چیز سے سکون کبھی ملا کرتا تھا، اب وہی چیز مصیبت اور وہی چیز اذیت کا سبب بن گئی۔
मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। हज़रत माँ बाप को इस बात का इत्मीनान होता है कि मेरी औलाद, हमारी औलाद, ये हमारे अपने बुढ़ापे का सहारा है। माँ बाप को तो यही इत्मीनान है कि ये हमारे अपने बुढ़ापे का सहारा है। बचपन से उनकी देख रेख की जाती है, उनके तरबियत का, उनकी परवरिश का ख्याल रखा जाता है ताकि ये बड़े होकर हमारी अपनी आनत करें, हमको सहारा दें। क्योंकि ये औलाद जिनको इतनी मेहनत और मशक्क़त से पाल पोस के बड़ा किया, ये अगर बूढ़े को, बाप को बूढ़ा कहें और घर से निकाल दें और माँ को बुढ़िया कहें और जलील करें, क्या मतलब है इसका? क्या औलाद तो सारे की चीज़ थी, अब ये अज़ियत का सबब बन गई। ये सारी चीज़ें नाशुक्रियों से, नाकदरियों से पैदा होती हैं। इसीलिए आदमी अपने दीन के एतबार से कदरदान रहें, दीन की मेहनत के एतबार से कदरदान रहें। इसलिए कि अल्लाह की नेमतों में से अजीम तरीन नेमतें ये हैं। आँखों की नेमत उतनी बड़ी नेमत नहीं है जितना आँखों का झुका कर चलने की तौफीक का मिल जाना बड़ी नेमत है। आप तो समझें, आँख उतनी बड़ी नेमत नहीं है, मगर झुका के चलने की तौफीक का मिल जाना ये उससे बड़ी नेमत है। कान उतनी बड़ी नेमत नहीं है, मगर कान से हक बात का सुनना, कुरान मजीद को सुनना और उन बातों का सुनना जिसके सुनने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, इन तौफीक का मिल जाना कानों की नेमत से बड़ी नेमत है। अल्लाह ने वजूद दिया है, उस वजूद को अल्लाह के दीन पर इस्तेमाल कर लेना और अल्लाह के दीन पर इस्तेमाल की तौफीक का मिल जाना, ये वजूद से बड़ी नेमत है। वरना इसके मुकाबले में देखें कि अगर आंखें ही सिर्फ नेमत है और आंखों का सही इस्तेमाल नेमत न हो, तो फिर गलत निगाही, बद निगाही करने वाले कई आंखों के जरिए से जहन्नम के मुस्तहिक बनेंगे, जबान के जरिए से जहन्नम के मुस्तहिक बनेंगे, कानों के जरिए से जहन्नम के मुस्तहिक बनेंगे, अल्लाह को नाराजगी के असबाब बनेंगे। तो जो सबब अल्लाह को नाराज करने का हो, वो भला नेमत कहाँ से होगी? फर्क समझ में आया? तो असल नेमत तो ये है कि अल्लाह की नेमत इस्तेमाल हो जाए उसकी मर्जी पर। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं बात कि नेमत की शुक्रगुजारी क्या है, नेमत की कदरदानी क्या है। नेमत की कदरदानी ये है कि मुनीम हकीकी की मर्जी पर नेमत को बंदा इस्तेमाल करे। नेमत दी है अल्लाह ने, मुनीम कहते हैं नेमत देने वाले, और ज़ाहिरी तौर पर तो नेमतें देने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। हमको अपने वजूद पैदा हुए हैं, हमको ज़ाहिर में किसने वजूद दिया? हमारे माँ बाप ने। ज़ाहिर तो ये है ना, मगर मुनीम हकीकी, हकीकत में नेमत का देने वाला वो सिर्फ अल्लाह है। अब ये नेमत है मुनीम हकीकी अल्लाह की मर्जी पर इस्तेमाल हो जाए, यही असल शुक्रगुजारी है। अगर ज़बान से शुक्रगुजारी को ही शुक्रगुजारी कहे, महसूर कर दे ज़बान से शुक्रगुजारी में शुक्रगुजारी को, तो फिर एक ज़बान से महरूम माजूर आदमी जिसको हम गूंगा कहते हैं, वो तो कभी अल्लाह का शुक्र नहीं कर सकता। हालांकि वो भी अल्लाह का शुक्रगुजार बन सकता है अल्लाह की नेमत को उसकी मर्जी पर इस्तेमाल करके। इसलिए हम कदरदान बने, नाकदरे ना बने। नाकदरों को तो अल्लाह अज़ाब में मुब्तला करता है। खुसूसन अल्लाह का दीन, अल्लाह के दीन की मेहनत, ये हम जैसों के लिए नेमत उज़्मा है, नेमत उज़्मा। वरना ज़माना गुजरा है, उम्मत इस मेहनत से, इन शक्लों से महरूम थी। ज़माना गुजरा और इन शक्लों को मांगने वालों ने रातों के सारे लम्हात आँखों में गुजारे नहीं गुजारे। लोग कहते थे, ऐसा होते थे हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे कोई रांड अपने शोहर की मौत पर हुए। रांड का लफ्ज़ हमारे अपनी ज़बान में गलत होता है, मगर उसका असल तर्जुमा वो जिसका शोहर मर गया। हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि हमारा काम ये रांड का रोना है। तो ये तो बहुत अहम चीज़ थी कि बुजुर्गों ने मांगा है इस काम को, काम की शक्लों को बहुत मेहनत और कुर्बानियों से, रातों की आंखों से, मुजाहदों से और अल्लाह से मनवाया है और इस काम को कबूलियात के दर्जों तक पहुंचाया है। काम तो कबूल हो चुका, मेहनत को अल्लाह के फजल से, अल्लाह ने अपनी मशीयत से काम को कबूल कर लिया। उन्होंने यूनुस
موسیٰ فرمایا کرتے تھے تمام گھاٹیوں سے کام پار ہو چکا ہے، اب 1,00,000 پوسٹر اس کی حمایت میں لگے کوئی ترقی نہیں، 1,00,000 پوسٹر اس کی مخالفت میں لگے کوئی اس میں تناسب پیدا نہیں ہوگا۔ جو استدبار کا زمانہ ہوتا تھا جس میں کام آزمائش میں ہوتا تھا وہ گزر گیا، اب استقبال کا دور ہے، اب آزمائش کام کے کرنے والوں کی کام کے کرنے والوں کی، اب تو کام آزمائش کی گھاٹیاں پار کر چکا ہے، کام کو ہر خاص و عام نے دیکھ لیا، اب تجربہ ہو گیا، اب صرف ابو جہل جیسے لوگ ہی ہوں گے جو کام کی افادیت کا انکار کریں گے۔ یاد رکھیں، ابو جہل جیسے لوگ جن کو معلوم تھا کہ قرآن حق ہے، نبی حق ہے، مگر اپنی انانیت کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر منکر تھا، ایسے ہی اس دور میں بھی جو اس محنت کے منکر ہوں گے وہ ابو جہل کی قسم کے لوگ ہوں گے۔ اعتراف سب کو ہے دل سے کہ کیا حق ہے کیا باطل، سب جانتے ہیں، بلکہ مختلف مسالک کے جو اکابرین اور مقتدیٰ کہلاتے تھے انہوں نے میوات کے سفر کیے اور اس سفر کی کارگزاری کو مثبت انداز میں بیان بھی کیا، مثبت انداز میں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ کام اس کی مقبولیت اور اس کی افادیت کو ہر خاص و عام نے قبول کیا ہے۔ اب امتحانات کام پر نہیں آئیں گے، اب امتحانات کام کے کرنے والوں پر آئیں گے، کام کے کرنے والوں پر۔ اب کام والوں کو بہت خوب کے قدم رکھنے کی ضرورت پڑے گی کہ کہیں ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، کوئی گناہ کی نحوست سے ہم کام سے محروم نہ کیے جائیں۔ کام میں لگ جانا نعمت ہے، چلتے رہنا بھی نعمت ہے، اور چلتے چلتے مر جانا بھی نعمت ہے۔ کام میں لگنا نعمت اس وقت نعمت کہلائیں گی، کام میں چلنا نعمت اس وقت نعمت کہلائیں گی جب کام میں مرنا نصیب ہو جائے۔ یاد رکھیں، اسلام اس وقت نعمت ہے جب اسلام پہ موت نصیب ہو، جب اسلام پہ موت ہی نصیب نہ ہو تو اس کافر کے لیے اسلام کون سی نعمت ہوئی؟ یہ فرق ہوتا ہے کہ آدمی چلتے ہوئے سفر ہی کو نعمت سمجھ لیتا ہے اور اسی پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی سفر پہ مطمئن ہو جائے منزل سے لاپرواہ ہو کر، یا آدمی راستے ہی میں بھٹکیں گے۔ اسی لیے نگاہ ہو ہماری اپنی منزلوں پر، سفر کی تبدو اور سفر کی پریشانیاں اور یہاں کی اگر راحتیں مل جائے تو راحتوں میں مبتلا ہو کر منزل سے غافل ہو جانا یہ عقل مندوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ منزل کتنی دور ہے۔ علامہ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلتے چلتے بعد میں یوں کہہ دیا کرتے تھے، پوچھتے تھے ساتھیوں سے، بھلا یہ بتاؤ اونٹ بڑا ہے کہ ہاتھی؟ اونٹ بڑا ہے یا ہاتھی؟ تو جواب دینے میں آدمی تذبذب میں آتا ہے، تو کوئی کہتا ہے اونٹ بڑا ہے اور کوئی کہتا ہے ہاتھی بڑا ہے۔ پھر میں کہتے تھے مولانا کہ چلو جانے تو چھوڑو، اونٹ بڑا ہے یا ہاتھی کوئی بھی بڑا ہو دونوں کے اندر، یہ بتاؤ کہ تیز رفتار کون ہے دونوں میں؟ اب سب یہ کہیں گے کہ تیز رفتار دونوں میں اونٹ ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ مولانا فرماتے تھے کہ ہاتھی کیا کرتا ہے، تھوڑا سا چلتا ہے پھر پیچھے دے گا، تھوڑا سا چلے گا پھر پیچھے دے گا، کتنا چلا یہ وہ دیکھتا ہے ہاتھی، اور اونٹ کی نگاہ منزل پہ ہوتی ہے، وہ یہ دیکھے گا کتنا سفر باقی ہے۔ ایسے ہی کام میں چلنے والے وہ اونٹ کی طرح چلے، کیسے چلے؟ اونٹ کی طرح یہ دیکھے کام باقی کتنا ہے، یہ نہ دیکھے کہ کتنا کام ہوا ہے، ورنہ آدمی جو ہو چکا اسی پر مطمئن ہوگا، بس بہت ہو گیا کام۔ دین کی محنت کا اصول یہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جاؤ اپنے کارناموں کو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ بزرگ کو اپنے بڑے الفاظ اپنے مقبول اعمال کو مردود کرواتے ہیں، مقبول اعمال کو مردود کرواتے ہیں۔ حضرت مادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں میں یہ بھی ہے، وہ کہا کرتے ہیں کیسے مردود ہوتے ہیں مقبول اعمال؟ جو قبول ہو چکے ہیں، قبول ہو چکے اعمال ہیں، وہ کیسے مردود ہوں گے؟ بھلا بتائیں۔ اس کا یہ انداز ہوتا ہے کہ بندہ جس وقت عمل کر رہا تھا وہ اخلاص سے عمل کر رہا، اللہ کے لیے عمل کر رہا، اس کا جذبہ بھی صحیح تھا، اس کے عمل کی ترتیب بھی صحیح تھی، اس لیے وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول بھی ہوا، اس کے نتائج بھی ملے، اس کے نتائج بھی ملے۔ مگر ایک عرصہ گزرنے کے بعد اس کی زبان کے الفاظ یہ تھے، آج تم اتنی سی محنتوں پہ اترا رہے ہو، ہم وہ تھے جو یوں کرتے تھے، ہم وہ تھے جو یوں کرتے تھے،
تو یہ الفاظ ان گزشتہ مقبول اعمال کو مردود کرانے کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تذکرہ کر رہے تھے، دیندار وہ دیندار لوگوں کا، یہی الفاظ ہیں، اس میں آپ پڑھوں گے اگر محفوظ آتا ہے، دیندار وہ دیندار لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جو محنت میں نہیں لگ پائے یا پھر ان کو محنت ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، وہ اپنی محنتوں میں ہی مطمئن ہیں۔ حضرت کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ مجھے تو ان پر رحم آتا ہے، بس یہ جملہ نکلا۔ اب محمد صاحب نعمانی نے بات لکھی ہے کہ بہت دیر تک استغفار کرتے رہے، بہت دیر تک اللہ سے معافی مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے، پھر کہنے لگے کہ یہ جملے پر استغفار کر رہا ہوں کہ مجھے ان پر رحم آتا ہے۔ یہ دعوے کا جملہ ہے۔ اللہ کو بندوں سے دعا مطلوب ہے، دعوے مطلوب نہیں ہے، دعوے مطلوب نہیں ہے۔ اللہ سے حق مانگو، حق پہ چلنا مانگو، مگر یہ دعویٰ نہ کرو کہ ہم حق پہ ہیں۔ یاد رکھیں، اپنے آپ کو حق پر کہنے کا دعویٰ یہ صرف اللہ کا دعویٰ ہے۔ اللہ کہے گا میں حق ہوں، میں حق ہوں، جو میں کہہ دوں وہی حق ہے، جو میں کہہ دوں وہی حق ہے، یا پھر نبی علیہ السلام جو کہیں گے وہ حق۔ اسی لیے کسی بزرگ کی صحبت میں کوئی صاحب رہے 30 سال تک، اور جب جانے لگے تو شاگرد نے حضرت سے درخواست کی کہ کوئی خاص مجرب نصیحت فرما دیں، تو استاد نے نصیحت کی کہ کبھی اللہ ہونے کا اور نبی ہونے کا دعویٰ مت کرنا، الوہیت کا، نبوت کا دعویٰ مت کرنا۔ شاگرد تو پریشان ہو گئے کہ حضرت کیسے ہو سکتا ہے، آپ کی صحبت میں 30 سال گزارے ہیں اور آپ مجھ سے یہ سمجھتا رکھ رہے ہیں کہ میں ربوبیت کا دعویٰ کر جاؤں، الوہیت کا دعویٰ کر جاؤں اور نبوت کا دعویٰ کر جاؤں۔ حضرت نے اس کی تشریح بیان کی، میں جو کہہ رہا ہوں، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی ہوگا، یہ الوہیت ہے، یہ ربوبیت ہے۔ اللہ کا جو اصول ہے نا، جیسا اللہ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، جیسا اللہ کہے گا ویسا ہی ہوگا، یہ دعویٰ صرف اللہ کر سکتا ہے۔ اور میں نے جو کہا وہی حق ہے، یہ دعویٰ کون کرے گا؟ یہ نبی کرے گا، اس لیے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ تو یہ دعوے ہماری زبانوں پر، میں پکی ٹھنکی بات کہہ رہا ہوں، ایک مثال تو آپ کو کبھی کبھی زبان سے نکل جاتا ہے، نہیں آنا چاہیے زبان پر، یہ وہ بندہ بہت مخلص ہے۔ ہم کبھی کسی کے تعلق سے یہ بات کہہ جاتے ہیں، فلاں ارے بہت مخلص بندہ ہے، بتائے کسی کے اخلاص کا فیصلہ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ کیسے کر لیں گے کسی کے مخلص ہونے کا فیصلہ؟ اخلاص تو وہ ڈھکی چھپی حقیقت ہے جس کا استحضار خود عمل کرنے والے کو نہیں ہوتا۔ واقعی میں عمل کیا اللہ کے لیے نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اللہ کے بندوں کے لیے کل قیامت میں اللہ کی طرف سے کچھ ایسے معاملے پیش آ جائیں گے جس سے ان کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اخلاص کے فیصلے ہیں، یہ تو قیامت کے دن ہوں گے اور کرے گا فیصلہ اللہ، اور ہم کہیں گے وہ مخلص ہیں، ہم کہیں گے وہ مخلص ہیں۔ تو امید ہے میرے اپنے تجربے کے حساب سے، میرے اپنی فہم اور سوچ کے حساب سے وہ بندہ بیچارہ مجھے مخلص لگتا ہے، ایسا بول سکتے ہیں مخلص ہے۔ شہید کی جنت کا فیصلہ جب صحابہ نہیں کر سکتے ہیں، شہید کی جنت کا فیصلہ کہ تمہیں جنت مبارک ہو، اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا، تمہیں کیا پتا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی لایانی بات کر گیا ہوگا۔ لایانی بات بھی سبب بن جاتی ہے شہادت سے جنت میں پہنچنے سے رکاوٹ کے لیے، یہ لایانی بات۔ تو اندر کے احوال کا علم تو وہ اللہ کو ہے، اسی لیے اپنی زبانوں کے الفاظ صحیح ہو، بڑائی کے الفاظ نہ ہو، ورنہ برسوں پرانے مقبول اعمال وہ آج مردود ہوں گے۔ بندہ سوچے گا کہ بہت عمل کیے ہیں، اللہ کے پاس پہنچے گا تو کچھ نہیں ملے گا۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارٌ۔ عنقریب جب آنکھوں کے سامنے سے غبار ہٹے گا تو پتہ چلے گا گھوڑے پہ سوار تھا یا گدھے پہ۔ گھوڑے پہ سوار تھا، اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ساری زندگی بھر، اللہ کے سامنے جا کر پتہ چلا کہ نیک تو میں نہیں تھا، نیک تو میں نہیں تھا۔ اس لیے نعمت یہ ہے کہ کام میں لگے، کام میں چلے اور پھر کام کرتے کرتے ہی مر جائے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟
جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا وہ صحابی. کہا نہیں، علماء اگلا جملہ بڑھائیں گے، اگلا جملہ بڑھائیں گے. کہا صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا اور پھر ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے گیا ہے. اگر ایمان ہٹا بیچ میں سے، اگرچہ اس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا تھا، اب یہ صحابی کہلانے کے لائق نہیں. اسی لیے اصل نعمت تو یہ ہے کہ ہم کرتے کرتے مرتے ہیں، تو ہماری اپنی کوئی بدعملی، کوئی ناقدری اللہ کے دین کی محنت سے محرومی کا سبب نہ بنے، محرومی کا سبب نہ بنے. بزرگان حضرت ایسا فرماتے تھے، جو مومن ہوگا وہ اپنے اوپر نفاق کا ڈر کرے. جو مومن ہوگا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی نفاق کا ڈر پڑے گا. اطمینان منافقین کی علامت ہے، بے چینی یہ ایمان والوں کی علامت ہے. جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنی اپنے ایمان کے تعلق سے ڈر اور فکر کی کیفیت پڑے گی. اب یہ اپنے اوپر نفاق کا خوف کرے گا کہ کہیں میں منافق تو نہیں. کام مقبولیات کے درجے دیکھ گیا اور حضرت فرماتے تھے کہ کہیں اللہ کی طرف سے استدراج نہ ہو، کہ اللہ کی طرف سے استدراج نہ ہو. حضرت علی بن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حضرت نے اس کا تذکرہ کیا، مجھے ڈر ہے کہ یہ کام کہیں میرے لیے استدراج نہ ہو اللہ کی طرف سے. حضرت نے فرمایا کہ استدراج کا خوف یہی تو ایمان کی اور کام کی مقبولیت کی علامت. یہ خوف کہ استدراج تو نہیں، یہی تو کام کی مقبولیت کی علامت. اس لیے بزرگوں ایک بات کو ہمیشہ اپنے ذہن نشین رکھ کے اللہ سے مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہم کو حق سمجھا دے اور حق پر چلا دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ان دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام ہو اللہ سے اور ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں جو اعمال کام سے محرومی کا سبب بنتے ہیں. ورنہ بزرگوں بطور ٹیشو پیپر کے استعمال ہو جائیں گے اور پھینک دیے جائیں گے. یہ بہت نقصان کی بات ہوتی ہے. ٹیشو پیپر ہے نا، پیشاب کے لیے آدمی سفر میں تھا، پانی نہیں تو پیشاب سکھانے کے لیے ٹیشو پیپر کا استعمال کیا، پھر اس کو کیا کرتے سنبھالتے. پیسے سے خریدی ہوئی چیز تھی، بیگ میں رکھی ہوئی تھی، یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا. کتنے مجاہدوں سے آیا تھا اور کتنی قربانیاں لگی تھی، نہیں دیکھا جائے گا. کہ ایسا نہ ہو کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے استعمال کرنے والا پھینک دے. کہ کام میں استعمال کر لیا اور پھر کچھ بدعملیوں کی وجہ سے اور ناقدریوں کی وجہ سے اور امت کو انتشار میں ڈال دینے کی وجہ سے کام سے محرومی کے فیصلے ہو گئے. اسی لیے کہتے ہیں افتراق کا ہم کبھی سبب نہ بنے. آپ عجیب بات ہے سنیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلایا. کتنی راتوں کا وعدہ تھا؟ 30 راتوں کا وعدہ تھا. 30. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں تعداد اہمیت رکھتی ہیں. تعداد نہیں، تقاضے اہمیت رکھتے ہیں. تقاضے اہمیت رکھتے ہیں. کام کا پورا ہونا اصل ہے، عمل کا پورا ہونا اصل ہے. دنوں کا چلہ ہوتا ہے، دنوں کا چلہ نہیں ہوتا، اعمال کا چلہ ہوتا ہے. اگر اعمال 40 دن میں نہیں ہوئے تو پھر بڑھانا پڑے گا. پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تقاضا اگر متعین وقت میں پورا نہیں ہوا اللہ کے دین کا تو پھر وقت بڑھانا پڑے گا. دنوں کا نہیں، اصل تقاضے ہیں. اصل کیا ہے؟ جو تقاضا دیا تھا، جو ذمہ داری دی تھی، وہ ذمہ داری پوری ہو. تو 30 دن موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا، بلا لیا. مگر 30 دن میں جو کیفیت اللہ کو مطلوب ہوگی وہ نظر نہیں آئی. تو کیا کیا؟ 10 دن بڑھا دیے. 10 دن بڑھائے. کتنے کیے؟ 40 دن کر دیے. کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کتنے دن کا بائیکاٹ تھا؟ 40 دن تھا. مگر 40 دن میں جو مقصود تھا کہ بائیکاٹ کے ذریعے سے ان کے دلوں پر گرانی اور توبہ استغفار الہا و تعالی کی کیفیت تاری ہو، جس کے ذریعے سے اللہ کو رحم آئے اور ان کی توبہ کے قبولیت کے فیصلے اللہ آسمانوں پر کر کے جبریل کے ذریعے نبی تک پہنچا دے. یہ اصل مقصود تھا. مگر 40 دن میں تقاضا پورا نہیں ہوا. نبی علیہ السلام نے 10 دن بڑھا دی. نہیں بڑھا دی. اب کہا یہ کہ مجاہدہ بڑھا دیا. مجاہدہ کیا بڑھا ہے؟ کہ بیویوں سے الگ ہو جاؤ. جب یہ بھی مجاہدہ بڑھا ہے اور
اذ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان پر تنگ ہوئی، یعنی اب یہ مجاہدے کے اصل درجے پہ پہنچے ہیں، تب اللہ کی طرف سے ان کی توبہ کی قبولیت کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو اصل کیا ہوتا ہے؟ تقاضا ہوتا ہے کہ تقاضے پورے ہوں۔ تو 40 دن موسیٰ علیہ السلام طور پر، پیچھے نائب بھائی ہارون علیہ السلام وہ نیابت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نیابت کر رہے ہیں۔ اب سامری نے فتنے میں مبتلا کر دیا۔ کیا کیا تھا؟ وہ ایک جبریل علیہ السلام گھوڑے پہ سوار آتے تھے، ان کے پیر، گھوڑے کے پیر جہاں پڑتے تھے وہاں سے کچھ سبزہ اگ جاتا تھا، تو اس نے گھوڑے کے پیر جہاں سے اٹھا وہیں سے مٹی اٹھا لی، گھاس اگنے سے پہلے مٹی اٹھا لی۔ اس کے دل میں یوں ہی ایک خیال آیا تھا، کذالک سولت لی نفسی، ایسی بات دل میں آ گئی بات، تو یوں ہی ایک نبی حرکت کر گیا۔ تو شیطان ایسوں کو آلہ کار بنا لیا کرتا ہے، اب اٹھا لیا اور پھر ایک بچڑا بنایا، سونے کا ہو، جس دھات کا ہو، پھر اس کے منہ میں مار دیا، تو وہ پھر جو بچڑا تھا وہ چیخنے چلانے لگا۔ تو اس نے ساری بنی اسرائیل قوم کو یہ کہا کہ یہی تمہارا رب ہے جس کی خبر موسیٰ دیتے تھے علیہ السلام۔ اب قوم تو یہ مزاج ہوتا ہے قوم کا، جہاں پر چمتکار وہیں پہ سارا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیا ایک کرامت ہے، بس کیا دیکھنا تھا، اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو تفسیر مظہری کی روایت میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تعداد کہاں سے لاتے ہیں، تفسیر مظہری کے اندر 5,88,000 یہ لفظ لکھا ہوا ہے۔ 5,88,000 لوگ مرتد ہوئے، باقی جتنے بچے 12 سمجھ لو کہ زیادہ کم زیادہ 70 مرتبہ ابو جہل کے گھر پہ گئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 70 ہی مرتبہ گئے ہیں بھائی، ایک تعداد اندازے کے طور پہ بتا دی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اتنا ہی ہے، ایک کم زیادہ نہیں۔ وہ کوئی موت تھوڑی نہ ہے کہ ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں، الفاظ ہیں، الفاظ ہیں، ہے نا۔ تو ادھر قوم مرتد ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا کہ اتنا بڑا حملہ مسلمانوں کا، یہ مرتد ہو گیا، تو کس کے پاس گئے ہیں؟ اپنے بھائی کے پاس۔ تو بھائی کی داڑھی پکڑ لی، بھائی کی کیا کریں؟ بھائی ہارون علیہ السلام کہنے لگے میرے بھائی یا محمد، میرے ماں کے بیٹے یعنی میرے بھائی، میرے سر کو یا میرے داڑھی کو مت پکڑ، میرے سر کو یا میرے داڑھی کو مت پکڑ۔ اگر سامری ادھر اپنے مظلوم جو اس کے زوم اور اس کے خیال میں خدا تھا اس کی طرف بلا رہا تھا اور میں اللہ کی طرف بلاتا، تو کچھ اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ میرے ماننے والے ہوتے ہیں، یوں بنی اسرائیل میں کیا ہوتا؟ تفرقہ پیدا ہوتا۔ جب تفرقہ پیدا ہو جاتا تو تو مجھ سے آگے کہتا، قرآن کے الفاظ ہیں فرقت بین بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا۔ آگے چشتی صاحب نے بات لکھی ہے کہ امت کو افتراق سے، امت کو اختلاف سے، امت کو انتشار سے بچانے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے 5,88,000 مسلمانوں کے مرتد ہونے کو قبول کیا، مگر افتراق قبول نہیں کیا، افتراق قبول نہیں کیا۔ حضرت نے بات لکھی ہے کہ علماء کو اس سے عبرت دینی چاہیے، نصیحت دینی چاہیے کہ فروعات کے مسائل میں الجھ کر امت کو انتشار میں مبتلا نہ کریں۔ جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہے، وسائل میں اختلاف عقل مندی نہیں۔ منزل پہ پہنچنا بنیاد ہے کہ منزل وہاں ہے، وہاں پہنچیں گے۔ اب وسائل، کوئی موٹر سائیکل سے جائے، کوئی کار سے جائے، کوئی بیل گاڑی میں جائے، کوئی پیدل جائے، اس میں اختلاف تھوڑی نہ کریں کہ نہیں پیدل چلنا ہی اصل ہے اور موٹر سائیکل پہ چلنا ہی اصل ہے۔ جیسے اللہ کے راستے کے اس وقت میں نبی علیہ السلام کے دور میں جو معرکے ہوئے ہیں اس کے اسباب و آلات تلوار، نیزے، بھالے تھے، اور اس دور کے آلات بدل گئے نہیں بدل گئے۔ اب کیا جنگیں ہوتی ہیں تلواروں سے؟ اب تو جنگیں بندوقوں، توپوں سے، میزائلوں سے ہوتی ہیں۔ تو اسباب اور وسائل تبدیل ہوئے ہیں مگر مقصود اپنی جگہ پہ باقی ہے، مقصود اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اس لیے وسائل میں الجھنا عقل مندوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ ہم تو یہ دیکھیں کہ مقصود کیا ہے، محنت میں مقصود کیا ہے بتائیں۔ بقول حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ تبلیغ اصل 2 چیز ہوتی ہیں، تبلیغ اصل 2 چیز ہوتی ہیں۔ جو کچھ نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں، ایک اس کی تبلیغ،
پھر وہ عقائد سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، اخلاقیات سے متعلق ہو، معاشرت سے متعلق ہو، چاہے سیاست سے متعلق ہو، جو کچھ نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں اس کی تبلیغ کریں. جس کو حضرت اپنے الگ جملے میں یہ کہتے تھے احیاء جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام جو کچھ لے آئے ہیں اس کو زندہ کرنا. اس کو کیا کرنا؟ زندہ کرنا. ایک یہ. اور دوسری تبلیغ ہے جذبات کی، جو امت کو دین کی خاطر اپنی جان، اپنے مال، اپنے جذبات کے قربان کرنے کے لیے ابھارنا. یہ دو اصل تبلیغ ہے ہمارے پاس بقول حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. تو یہ ہے بنیاد. اب اس ابھارنے کے لیے کچھ اسباب اور وسائل ہیں، وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. اسباب اور وسائل مقصود نہیں ہوتے، یاد رکھیں. اسباب اور وسائل مقصود نہیں ہوتے. مثال کے طور پر نماز کا پڑھنا یہ مقصود ہے. نماز کا پڑھنا یہ مقصود ہے، اور اس کے لیے مسجد کا ہونا یہ وسیلہ ہے. جماعت کا ہونا، مسجد کا ہونا وسیلہ ہے. اب کوئی اس مسجد میں نماز پڑھے یا اس مسجد میں نماز پڑھے، کہیں بھی پڑھ لیں. اصل یہ تھا کہ نماز ہماری ہو جائے، جماعت کے ساتھ ہو جائے. تو جہاں مسجد ملیں گی وہاں جماعت کر لیں گے، وہاں جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں گے. کہ نہیں اسی مسجد میں نماز ہوگی اور اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اس سے تو آپس میں اختلاف ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں اختلاف ہو جائے گا. کہ نہیں ان چیزوں کو وسائل کوئی اختلاف کی بنیاد نہ بنائیں. ہاں کوئی نماز کا انکار کر دے تو اس کے قتل کے فیصلے ہوں گے. اگر کوئی نماز کا انکار کر دے، صدیق اکبر فرما رہے تھے رضی اللہ عنہ، جو آدمی اپنے جانوروں کے ساتھ رسی دیا کرتا تھا، رسی کا انکار کرے گا اس سے قتال کروں گا. رسی کا، جانور تو جانور ہے زکات میں، اس کے ساتھ رسی بھی اگر نہیں دے گا جو دور نبوت میں دیتا تھا تو وہ بنیاد ہے. اس میں اختلاف کرو گے تو پھر سزا پاؤ. اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. تو تبلیغ کی محنت میں بھی اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ اجتماعیت کو ہر صورت میں باقی رکھا جائے. ہر صورت. تھوڑی تھوڑی باتوں پر انتشار کے کرنے کی ہماری اپنی اس محنت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اختلاف ہو گیا، دیکھو اجتماعیت بھی کس کو کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں دلوں کا مل جانا ہی اجتماعیت ہے. اجتماعیت و قلوب. صحابہ میں سے کوئی صحابی ہوگا جس کا دل پھٹا ہوا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہمیں تو نہیں لگتا کہ صحابی رسول ہو اور اس کا دل کسی مومن کے تعلق سے پھٹا ہوا ہو. نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. پھر ان کا آپس کا اختلاف کیوں رنجش کا سبب بنا، کیوں نقصان کا سبب بنا، اور کیوں پھر احد کے میدان میں اتنوں کی شہادتیں اور نبی علیہ السلام شہید ہوتے ہوتے بچے ہیں. ہاں شہید ہوتے ہوتے بچے ہیں. خبر تو چل چکی تھی کہ شہید ہو گئے، خبر تو چل چکی تھی، شہید ہوئے. کیا سبب بنا ہے بتائیں؟ ایک سبب تو ظاہری طور پر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی. ظاہری طور پر سبب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی. مگر اس میں دوسرا سبب بھی آپ کو ملے گا. ذرا سا تاریخ پر اور سیرت پر نگاہ رکھیں تو نبی علیہ السلام نے کم و بیش 50 صحابہ کو احد کی اس پہاڑی پر کھڑا کیا. تقریباً 50 صحابہ کو احد کی پہاڑی پر کھڑا کیا تھا، جن کا امیر طے کیا گیا تھا. جن کا امیر، ان کا سردار طے تھا اس قافلے کا، اور وہ سردار کا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ طے تھے. جب دیکھا ان لوگوں نے کہ احد میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے اور کافر اپنی جان بچا کے بھاگ رہے ہیں اور مال اور سارے اسباب چھوڑ رہے ہیں، تو مسلمان ان کو لوٹ رہے ہیں. تو جب سارے مسلمان لوٹ رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہم کیوں پیچھے رہیں کہ ہم بھی چلیں گے، لوٹیں گے، ہم بھی مال غنیمت اٹھائیں گے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ جب تک میں نہ ہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، اس جگہ سے نہ ہٹنا. یہ بھی یاد رکھیں. ایک عجیب مسئلہ. پھر تیسری بات بیچ میں نکلی ہے، وہ یہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں تھے، آرام نماز پڑھ رہے تھے، اور باہر مولانا عمر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ایک ملک کا وفد آیا. انہوں نے آ کر پوچھا کہ حضرت جی کہاں ہیں، کا اندر ہے، کا مسئلہ ہے ہم لوگ کا. تو مولانا محمد عمر صاحب نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، ہمیں بتا دیں. جواب تو آپ کو حضرت جی دیں گے، مگر ہمیں بتا دیں کیا مسئلہ ہے.
وہ ملک والوں نے یہ بات رکھی، ملک والوں نے یہ بات رکھی کہ ہمارے اپنے علاقوں میں بہت سارے ذمہ دار ہیں. بعض وہ ہے جس نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان کی صحبت اٹھائی، ان کی مجلس میں بیٹھے. بعض وہ ہے جنہوں نے حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان کی صحبت اٹھائی، ان کی مجلس میں بیٹھے، ان سے کچھ کام کے اصول سیکھیں. اور بعض وہ احباب ہیں ہم لوگ جیسے حضرت جی سے لیتے ہیں بات، حضرت جی مولانا یوسف صاحب سے. مگر یہ ہے کہ سارے ذمہ داروں کی باتوں میں نا اونچ نیچ ہوتی ہے. کوئی کہتے ہیں حضرت جی یوں کہتے تھے، میں نے حضرت جی سے یوں سنا ہے. کوئی کہتا ہے حضرت جی یوسف صاحب یہ کہتے تھے، میں نے حضرت جی سے یوں سنا ہے. اور اب یہ حضرت جی ہیں یوں کہتے ہیں، ہم یہ سن رہے ہیں، تو کریں تو کیا کریں؟ ہمارے علاقے میں پریشانی ہوتی ہے، کریں تو کیا کریں؟ محمد عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر سوچتے رہے، پھر جواب دیا کہ جواب اصل تو تم کو کون دیں گے؟ حضرت جی دیں گے. مگر جو میرے سمجھ میں آتا جواب وہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں یہ دیکھیں کہ تمہارا اپنا وقت کا امیر کیا کہتا ہے، تمہارا اپنے وقت کا امیر کیا کہتا ہے. اس کی انہوں نے مثال دی کہ گزشتہ امیر کی بات کی منشا کو سمجھنے والا وقت کا امیر ہوتا ہے. گزشتہ امیر کی منشا کو سمجھنے والا وقت کا امیر ہوتا ہے. جتنا یہ سمجھے گا اتنا کوئی اور نہیں سمجھ پائے. جتنا انہوں نے مثال دی اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پہ سے. نبی علیہ السلام نے تو حکم دیا تھا کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو. بعد میں تو اختلاف ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر صحابہ بھی وہ مدینہ کے تعلق سے ڈرنے لگے تھے، خوف آنے لگا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سخت جملہ بھی کہہ دیا تھا، جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام. دور جہالت میں بہت جبار اور جابر بن کے پھرتا تھا اور اسلام میں آنے کے بعد بزدل ہو گیا. حضرت عمر کو ڈانٹا. صدیق اکبر ان کو حق کا ڈانٹ سکتے تھے، ان کو حق کا بڑے تھے نا، ڈانٹ سکتے تھے، کسی کی مجال نہیں تھی حضرت عمر سے دو بات کر کے بتا دیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حق کا، کیوں؟ امیر تھے. حق کا امیر. حق کس کو ہوتا ہے؟ ڈانٹنے کا. وہ امیر کو ہوتا ہے، وہ ڈانٹ سکتا ہے اپنے ساتھیوں کو. ساتھی کو نہیں ڈانٹ سکتا، ساتھی کی اصلاح نہیں کر سکتا. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بات آئی تھی، کچھ انتشار اختلاف ہوا. حضرت نے ایک جملہ کہا تھا کہ تم میری اصلاح میں لگے ہو، میں تمہاری اصلاح میں لگا ہوں. نہ میری اصلاح ہو رہی ہے نہ تمہاری اصلاح ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ میری اصلاح کہ تم لوگ مکلف نہیں ہو جس کی تم نیت کر رہے ہو. تو نیت جب غلط ہے تو عمل کا اثر نہیں ہوگا. تمہاری اصلاح کی نیت میں کر رہا ہوں، اب میں جب کر رہا ہوں تو میں مکلف نہیں ہوں تمہاری اصلاح کا، اس لیے آپ کی بھی اصلاح نہیں ہو رہی. ہاں یہ طریقہ ہے کہ تم تمہاری اصلاح کر لو، میں میری اصلاح کر لیتا ہوں. یہ ہے طریقہ. حضرت مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ معاملہ رکھا گیا. مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تجویز رکھی کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ جو وقت کا ہو اسی کی بات چلا دو، اس لیے کہ گزشتہ بزرگوں کے اور ان کی باتوں کے سمجھنے والے اور ان کی منشا کو پہچاننے والے یہ وقت کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اور ہوا یہی کہ حضرت جی نے بھی اندر سے آ کر یہی کہا کہ یہ بات بڑی مناسب محسوس ہوتی ہے، اس کو لکھ لو، اس کو لکھ لو، آئندہ کے لیے بھی کام آئے گی. کہ جو وقت کا ذمہ دار کہہ دے نا اس کی بات کو مان لیں گے، اس کی بات کو کیا کر لیں گے؟ مان لیں گے. تو افتراق سے بچانا امت کو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر امت کے انتشار کے حوالے کر دیا جائے. اجتماعیت اگر نہیں ہوگی، قرآن تو ڈراتا ہے اس بات سے کہ اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے، ہوا اکھڑ جائے. فتذهب ريحكم، تمہاری ہوا، یہی الفاظ ہیں، ہوا اکھڑ جائے گی. کہ دیکھیں نظر تو آئے گا بہت بڑا مجمع، بہت بڑا عملہ، مگر حیثیتیں کچھ بچے گی نہیں، اثرات ختم ہو جائیں گے محنتوں کے، مجاہدوں کے، قربانیوں کے انتشار کے ساتھ، افتراق کے ساتھ. کہ یہ محنتیں اثر نہیں کرتی. اس کے لیے دو چیزوں کو جمع کرنا ضروری ہے اجتماعیت میں. ایک تو قلوب بھی جمع ہو، جیسے صحابہ کے سب کے جمع تھے، اور ابدان بھی جمع ہو. ابدان، بدن بھی سب کے ساتھ میں ہو. ایسا نہیں اس کا رخ ادھر کو، اس کا رخ ادھر کو. دل سب کے سارے نمازیوں کے ملے ہوئے ہیں مگر بدن ملے ہوئے نہیں ہیں. دیکھیں تو صحیح، نبی علیہ السلام فرماتے تھے سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو اور کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہو. شیطان بیچ میں ایسے گھستا ہے جیسے بھیڑ کا بچہ وہ اندر بھیڑ کے ریوڑ کے اندر کو گھسنے کی کوشش کرتا ہے. تو بدنوں کا ملنا بھی بہت اہم ہے. صرف یہ نہیں کہ دل ملے ہوئے ہو. اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم صف میں کجی پیدا کرو گے تو دلوں میں کجی پیدا ہو جائے گی. دیکھیں کتنی اہمیت ہے بدنوں کی، کہ بدن ملے ہوئے ہونا چاہیے، رخ ایک طرف ہونا چاہیے.
کہ اگر بدن ایک طرف رخ ایک طرف تو دل بھی ایک طرف رہے، یعنی بدن ادھر ادھر کر دیے اور گہرے دل ملے ہوئے ہیں، گنجائش نہیں ہے۔ تو وہاں احد کے میدان میں وہ 10 صحابہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رکے اور 40 صحابہ وہ تھے جنہوں نے اپنی جماعت کے امیر کی بات کو نہیں مانا، اپنی جماعت کے امیر کی بات کو نہیں مانا۔ امیر کی بات کو، جو جماعت کا امیر تھے عبداللہ بن زبیر، ان کی بات کو ماننے والے صرف 9 تھے، ایک وہ خود، ان کے ساتھ 9، 10 اور باقی 40 وہاں سے ہٹ گئے۔ اس افتراق کا نقصان کیا ہوا؟ امیر کی بات کو نہ ماننے کا نقصان صرف یہ نہیں کہ ان کی ذاتوں کو نقصان ہوا ہے، نقصان پورے دین کو اور پورے مسلمانوں کو، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو ہوا ہے۔ یاد رکھیں، آپس کے اختلاف کا اگر نقصان ہوگا ہماری ذاتوں تک محدود نہیں ہوگا، ہمارے بزرگوں کو لپیٹ میں لے لے گا، ہمارے بزرگوں کو، جیسے وہاں وہ 10 اور 40 کے اختلاف نے امام الانبیاء کو لپیٹ میں لیا ہے۔ حالانکہ جنگ جیت چکے تھے اور انہوں نے اللہ کی مدد کو دیکھ لیا تھا، اور جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ مال غنیمت تم کو ملے گا، وہ اس کو لوٹ رہے تھے، سارے اسباب جیت و فتح کے حاضر تھے، اس کے باوجود آپس کا انتشار، آپس کا اختلاف، سارا پاسا پلٹ گیا اور جیتی ہوئی جنگ ہار گئی۔ تو افتراق اتنی بری چیز ہے، اجتماعیت کو بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی۔ اجتماعیت کے بچانے کے اسباب ہیں، اجتماعیت کے بچانے کے اسباب ہیں۔ اصلاح کا طریقہ صحیح کر دیں، اصلاح کا طریقہ صحیح کر دیں۔ اگر اصلاح کا طریقہ ہمارا ایسا ہو کہ سب کے سامنے کسی کو رسوا کیا جائے، امام صاحب فرماتے ہیں اگر تو اپنے بھائی کو لوگوں کے سامنے نصیحت کرے گا تو اس کو بگاڑ دیں گے، اس کو کیا کر دیں گا؟ وہ سدھرے گا نہیں، اس کی اصلاح نہیں ہوگی، وہ بگڑ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اگر کسی کی اصلاح کی جائے، کسی کو سمجھایا جائے تو وہ آنا پر آتا ہے، اور انفرادی میں جا کر اس کو سمجھایا جائے حکمت سے، محبت سے، اور اس کے لیے دعائیں کی جائے، اس کے پیٹھ پیچھے نام لے کر، یہ سبب ہوتے ہیں اس کے دل کے نرم ہونے کے، اس کے دل کے نرم ہونے کے۔ ہمارے پاس عجیب و غریب معاملات ہیں، عجیب و غریب، ہم اختلاف کرتے ہیں اپنی مرضی کی بنیاد پر۔ بھائی اطاعت معقول اور منقول میں ہوتی ہے، معقول اور منقول میں، جو چیز منقول ہے اللہ کی طرف سے، نبی علیہ السلام کی طرف سے، احادیث ہے، قرآن مجید ہے، صحابہ کی سیرتیں ہیں، وہ تو منقول ہیں، تو منقول میں کوئی اختلاف نہیں کرتا، اس پہ سب اطاعت کرتے ہیں۔ معقول میں بھی سب اطاعت کرتے ہیں۔ معقول کہتے ہیں جو بات عقل میں آتی ہے، سمجھ میں آئی بات، جو بات عقل میں آتی ہے اس میں سب اطاعت کرتے ہیں۔ اور حکم قائم اطاعت کرنے کا ہے، حکم منقول میں اطاعت کرنے کا ہے، اپنے امیر کی بات کو مانو، منقول میں نہیں، منقول میں تو ماننا ہی پڑے گا، معقول میں وہ تو تمہاری عقل خود تسلیم کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ معروف میں اپنے امیر کی بات کو مانو۔ کس میں مانو؟ معروف میں، انما الطاعۃ فی المعروف، طاعت ہے معروف میں۔ معروف یعنی جو اچھے کام کا حکم تم کو اپنا امیر دے اس کو مانو، اس کو مانو، اب وہ تمہارے عقل میں آئے یا نہ آئے، عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سننے کو اور ماننے کو لازم پکڑو، اگرچہ تمہارا امیر وہ کیا ہو، حبشی غلام، حبشی غلام۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ چلے تھے ایک جماعت میں، جس کے جماعت کے امیر اللہ کے نبی کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے۔ عمرو بن عاص کسی معاملے میں انبن ہو گئی، حضرت عمر کہنے لگے جا کے امیر صاحب کو ذرا تھا بولتا ہوں۔ صدیق اکبر نے روکا، عمر رک جا، عمر رک جا، اس کو اللہ کے نبی نے طے کیا۔ کس نے طے کیا؟ اللہ کے بات ختم ہو گئی، اس کی ماننا پڑے، چاہے تیرے دماغ میں بات نہیں آ رہی کہ ایسا کرنا چاہیے۔ ایک اور بات سنا دو، ایک اور بات ہے نا، ہم کہتے شرع صدر ہر امر میں ہو تو شرع صدر کے درجات ہوتے ہیں، ہر ایک کا صدر مشرح نہیں ہوتا، ہر ایک کا صدر مشرح نہیں ہوتا۔ شرع صدر مجتہدین کا درجہ ہے۔ شرع صدر کس کا درجہ ہے؟ مجتہدین کا۔ مقلدین کا کام ہے جو ان کا امام کہے اس کو مانو، بس بات ختم، کیونکہ یہ کچھ سمجھ تو سکتے نہیں، اس لیے جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لو، بات ختم ہو گئی۔ شرع صدر ان کو ہوتا ہے جو مجتہد کے درجے پہ ہوتے ہیں، جو اجتہاد کرتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت زیادہ علوم سے نواز دیا ہے، وہ یہ بات کر سکتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں ہمارا شرع صدر۔ اور اگر کوئی امر ایسا ہو جو معقول نہ ہو اور دل پر بوجھ پڑتا ہو، اس میں ایک چیز کی گنجائش ملتی ہے جو حدیث سے بھی ثابت ہے، منتخب حدیث میں ہے، بہترین قسم کے انسان افضل ترین دو ہی ہے، قسم اللہ کے نبی نے بیان کی،
پہلی قسم اس آدمی کی جو اللہ کے دین کی خاطر ہاتھ میں ہتھیار نیچے گھوڑا اللہ کے راستے میں نکل جائے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، کلمے کی اشاعت کے لیے، اور اللہ کے راستے میں چلتے چلتے اپنی جان دے۔ ایک دوسرا وہ آدمی جو کسی پہاڑ کی گفا میں جا کر عبادت میں مشغول رہے، اپنی وجہ سے اور اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اپنے شر سے کر سکتے ہو تو یہ کام کر لو، دین کی محنت ہے، نہیں کر سکتے اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو۔ یہی دو درجات ہیں، یہی دو درجات ہیں۔ اس سے اجتماعیت باقی رہے گی، اس سے اجتماعیت باقی رہے گی۔ اجتماعیت میں ہونے والا تھوڑا سا کام زیادہ اثر بتاتا ہے، زیادہ اثر بتاتا ہے، اور اختلاف کے ساتھ بہت سارا کام بھی اس کے نتائج نہیں آتے۔ اگر آ بھی گئے تو تھوڑے آتے ہیں، اور بہت بھی آ گئے تو وہ دیر پا نہیں ہوتے، دیر پا نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت کی محنت کی قربانیاں اور ان کی محنت کے نتائج جو آئے ہیں وہ کتنے دیر پائے ہیں؟ اب 100 سال ہونے کو آئے ہیں، ابھی تک اثرات باقی ہیں، اور اثرات کم نہیں ہو رہے، بڑھ رہے ہیں۔ اثرات بڑھ رہے نہیں بڑھ، اس کو کہتے ہیں صحیح ڈھنگ سے محنت کرنے کا اثر۔ اجتماعیت کی اجتماعیت ختم ہوگی، بات ختم ہوگی۔ اس لیے اجتماعیت کو باقی رکھنا یہ ہم سارے عملے کی ذمہ داری ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات تو خاموش ہو جائیں، نہیں سمجھ میں آئی بات تو خاموش ہو جائیں۔ کوئی کسی سے مشورہ کرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا المستشار معتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہو۔ کیسا ہو؟ امانت دار ہو۔ مشورہ اگر کوئی آپ سے لے تو آپ خیانت نہ کریں، آپ خیانت نہ کریں۔ اگر آپ نے مشورہ دینے میں خیانت کر دی، ایمان کے کمال سے آپ محروم کر دیے گئے۔ اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، حدیث کے الفاظ، اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں۔ تھوڑی سی خیانت بھی یہ ایمان کے کمال کو ختم کر دیتی ہے، تھوڑی سی خیانت بھی۔ اس لیے بہت زیادہ امانت داری کا مزاج ہو، امانت داری کا، جو اپنے بڑے کہتے ہیں ویسا کریں گے، اتنا کریں گے، یہ اپنا مزاج ہے۔ نکیل لگے ہوئے اونٹ کی مثال اللہ کے نبی نے دی ہے۔ مومن کی مثال نکیل لگے ہوئے اونٹ کی طرح ہوتی ہے، اس کو بٹھاؤ تو بیٹھے گا، اٹھاؤ تو اٹھے گا، چلاؤ تو چلے گا، اور اگر چٹان پہ جس پہ بیٹھنا دشوار ہے بٹھا دو اس پر بیٹھ جائے گا، اپنے مالک کی اطاعت، اپنے مالک کی اطاعت میں۔ یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے۔ اور پھر بزرگوں عجیب بات ہے، اپنے ذمہ داروں کی قدردانی اور ان کا احترام اور ان کی اطاعت۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو حیات الصحابہ میں ایک باب ہی اس کا مانا ہے، اولو الامر احباب کا احترام، ان کا اکرام اور ان کی باتوں کا ماننا، ان کے حکموں کو ماننا۔ اس میں ایک واقعہ حضرت نے لکھا ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ غزوے میں تھے، جس غزوے کے، جس سریہ کے اللہ کے نبی نے وہ جماعت روانہ کی تھی، سریہ کہیں گے، وہ سریہ کے امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے اپنی زندگی میں بحیثیت امیر بہت ساری غلطیاں ہوئی ہے، بہت ساری غلطیاں ہوئی ہے، مگر وہ ساری غلطیوں کو اللہ کے نبی نے نبھایا ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ کہ یہ غلطی امیر سے ہوئی، غلطی کس سے ہوئی؟ امیر سے۔ امیر سے اگر غلطی ہو تو اس کی ذات تک محدود ہوتی ہے، اس کی ذات تک۔ ایک مثالی جملہ آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اگر وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس میں تمہارے لیے نفع ہے، اور کوئی غلط کام کرے اس کا بول اسی پر ہے، مخالفت مت کرنا، مخالفت مت کرنا۔ تو یہ چلے، جس علاقے پر صبح کو حملہ کرنا تھا، جن علاقے والوں پر حملے کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان پہ حملہ کریں گے، یعنی دعوت اور جزیے کی پیشکش سے وہ حملہ آگے نکل چکا تھا، اب حملہ ہی باقی تھا کہ صبح کو حملہ کریں۔ تو رات کو یہ لوگ رکے تھے ایک جگہ باہر گاؤں کے، اور کسی مخبر نے خبر دے دی گاؤں میں کہ ایسا ایسا ہوا ہے، وہ آئے ہیں حملے کے لیے۔ تو سارے وہاں کے رہنے والے وہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ان رہنے والوں میں ایک مسلمان تھا جس کے گھر والے بھی مسلمان تھے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، میں جا کر بات کر کے آتا ہوں۔ وہ آئے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، حضرت عمار کو پہچانتے تھے، اور کہا کہ اے سمجھدار آدمی، اے سمجھدار آدمی، یا خزان، اے سمجھدار آدمی، یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ دیکھو میں مسلمان ہو چکا ہوں، میرے گھر والے بھی مسلمان ہو چکے ہیں، میرے اپنے گاؤں والے تو گاؤں چھوڑ کے چلے گئے، تم صبح حملہ کرو گے، تو کیا میں اگر ایمان کی حالت میں اپنے گاؤں میں رہوں تو مجھے ٹھہرنا نفع دے گا، یا پھر تمہارا لشکر ہمیں قتل کرے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ان کو امان دے دی کہ نہیں تم ٹھہرو، میں نے تم کو امان دے دیا، اب تم رہ سکتے ہو، تم پہ ہمارا لشکر حملہ نہیں کرے گا۔ صبح کو خالد رضی اللہ عنہ لشکر رہ کے گاؤں میں داخل ہوئے، گاؤں تو خالی تھا، یہ ہاتھ کو لگ گئے، تو ان کو کیا کر دیا؟ انہوں نے قیدی بنا دیا خالد رضی اللہ عنہ۔ پتا تو نہیں تھا رات کو کیا ہوا، پتا تو نہیں تھا رات کو کیا ہوا۔
اور ہمارا رضی اللہ عنہ ہے کہ اے خالد آپ انہیں چھوڑ دیں، آپ انہیں چھوڑ دیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے مجھ سے امان طلب کی تھی، میں نے انہیں امان دے دی ہے، یہ لوگ مسلمان ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا تو امیر سے پوچھے بغیر کسی کو امان دے گا جبکہ امیر میں ہوں، جبکہ امیر اتجیروا علی الامیر، تو کسی کو امان دے گا جبکہ امیر میں ہوں؟ حضرت عمار نے کہا کہ ہاں دے سکتا ہوں، وہ ایمان والا ہے، وہ ایمان والا ہے، اس کے گھر والے ایمان والے ہیں، تو میں کیوں تمہارا انتظار کروں؟ میں نے اس کو امان دے دیا۔ آپس میں انبن بڑھی، اتنی بڑھ گئی کہ تھوڑی تو میں تک بات آئی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو یہ تجھ کو لوٹاؤں گا نہیں۔ بات پہنچی اللہ کے نبی تک، نبی علیہ السلام کے سامنے معاملہ قضیہ پیش کیا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا خالد تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہ یا رسول اللہ وہ آدمی میں گیا گاؤں کے اندر تو یہ تھا، میں نے اس کو قید کر لیا۔ حضرت عمار نے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ عمار یاد رکھ، یہ جو تم نے کسی کو امان دی ہے نا، اب کوئی کسی کو اس کے بعد بغیر امیر کی منشا کے، بغیر امیر کی اجازت کے امان نہیں دے گا۔ یہ فیصلہ اللہ کے نبی نے سنایا، اور پھر اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یعنی عمار کی امان کو باقی رکھو۔ وہاں پر بھی انبن ہوئی، وہاں پر بھی انبن ہوئی، تو انبن کے اندر خالد رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے نا، اس کی مجال نہیں تھی اس غلام کی کہ وہ مجھ سے اس طریقے سے بات کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمار کا مقام ان کو بتایا، ارے خالد یہ عمار ہے، یہ کون ہے؟ عمار ہے، جو عمار پہ لعنت کریں اللہ اس پر لعنت کرے گا، جو عمار کو غلط کہے اللہ اس کو غلط کہے گا، اس لیے کیا کر اس کو برا بھلا مت بول۔ امیر تھے مگر فیصلہ سنا دیا کہ اب بغیر امیر کے کوئی کسی کو امان نہیں دے سکتا جب تک امیر وقت کا جماعت کا امیر نہ کہہ دے۔ وہ حضرت عمار اٹھ کے چلنے لگے، جب چلے گئے حضرت خالد پیچھے دامن پکڑ کے چل رہے تھے، مان جا اللہ کے واسطے معافی چاہتا، مان جا، بہت دیر تک مناتے رہے، آخر میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ بھی مان گئے۔ وہاں یہ آیت اتری تھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اپنے ذمہ داروں کی، اپنے ذمہ داروں کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ اولو الامر سے مراد جماعتوں کے امیر ہیں، امیر المومنین نہیں ہے۔ امیر المومنین تو آگے کی چیزیں ماننا ہی پڑے گا، اپنے جماعتوں کے امیر، علاقوں کے امیر کی بھی بات کو مانو۔ اس حد تک کے تاکید کلام مجید میں، اس حد تک۔ اب اجتماعیت کو باقی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب یاد رکھیں کہ فتنے اور آزمائشوں کے وقت میں فتنوں کو، آزمائشوں کو ختم کرنے کے اسباب بھی نبی علیہ السلام نے دیے ہیں۔ ایک موقع میں عبداللہ بن ابی نے فتنہ پیدا کر دیا تھا، احد کے موقع پر فتنہ پیدا کر دیا تھا، اور بہت قسم کی ادھر ادھر کی باتیں، اور مسلمانوں میں اس نے اختلاف لگا دیا تھا، انصار و مہاجر بھی آپس میں ٹکرانے کی نوبت پہ آ چکے تھے۔ ایسے حال میں نبی علیہ السلام نے انسداد فتنہ کے لیے، آزمائش کی گھڑی کو گزارنے کے لیے، حالات کو قابو میں لانے کے لیے ایک نسخہ دیا، اور صرف وہ نسخہ آپ نے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے کام کے کرنے والے ساتھیوں کو دیا۔ اگر آزمائش کی گھڑی آ جائے اس وقت اپنی قربانی بڑھا دینا، اس وقت اپنی قربانی بڑھا دینا۔ تو جو امر تم کو باتوں سے سمجھ میں نہیں آیا وہ قربانی سے سمجھ میں آئے گا، جو کام تم کو قلم سے سمجھ میں نہیں آیا وہ قدم سے سمجھ میں آئے گا۔ حضرت ماجد رضی اللہ صاحب کہ یہ کام قدم سے سمجھ میں آتا ہے، قلم سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قلم سے رہبری ہوتی ہے، سمجھ میں جس کو بصیرت کہتے ہیں، بصیرت کام پر مجاہدوں قربانیوں سے ملتی ہے، باتوں سے نہیں ملا کرتی۔ بلکہ حضرت دعا کرتے تھے اللہ باتوں کے تقدر سے میرے کام کی حفاظت کرو، باتیں زیادہ ہو جائے اس بات کا ڈر تھا حضرت۔ اسی لیے ایسے وقت میں اپنے مجاہدوں کو، اپنی قربانیوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جب آدمی قربانیوں کو بڑھائے گا، مجاہدوں کو اختیار کرے گا، چلنا شروع کرے گا، اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دے گا۔ اس لیے کہ اپنے تک پہنچنے کے راستوں کو آسان کرنے کا جو وعدہ ہے وہ اللہ نے کس چیز پر کیا؟ مجاہدے پر۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدے اختیار کریں گے، قربانیاں دیں گے، ہم ان کو اپنے تک پہنچنے کے راستے کیا کر دیں گے؟ سمجھا دیں گے۔ لنہدینہم، جو ہدایت ہے، جو ہدایت ہے، جو بصیرت ہے، وہ قربانیوں سے ملے گی، باتوں سے بصیرتیں نہیں ملتی، باتوں سے بصیرتیں نہیں ملتی۔ باتوں سے کام کو بیان کرنے پر مطمئن ہونے والے ان کی
مثال اس مٹھو کی طرح ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ یاد کیا ہو، مگر اس وقت یہ بوکے کی شکل کو دیکھے گا، اس کی زبان سے ٹہٹے ہی نکلے گا، لا الہ الا اللہ نہیں نکلے گا۔ تو جس نے کام کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھا مجاہدوں کے ذریعے سے، وہ چاہے بڑے سے بڑا حال آ جائے، اس کے اپنے الفاظ نہیں بدلیں گے، اس کے اپنے الفاظ نہیں بدلیں گے، یہ احد ہی کہے گا، یہ احد ہی کہے گا۔ چاہے اس سے کہے کہ تیری جان لے لیں گے، لے لو، احد ہی کہوں گا، اللہ تو ایک ہی ہے۔ پھر چٹان کے نیچے دبے ہو، رات میں انگاروں پہ، دن میں انگاروں پہ لیتے ہو، یا پھر ان کو راتوں بھر کوڑوں سے مارا گیا ہو، ان کے الفاظ نہیں بدلیں گے کہ انہوں نے بصیرت کی نگاہ حاصل کی ہے مجاہدوں اور قربانیوں کے ذریعے سے۔ اس لیے بزرگوں، اس وقت کی بڑی ذمہ داری ہمارے اپنے پورے عملے کی یہ ہے کہ ہم سب اپنے مجاہدوں کو، اپنی قربانیوں کو بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ بڑھانے کے طریقے ہیں، پہلے 1 چلہ مانگ رہے تھے، 2 چلہ مانگ رہے ہیں، کتنے مانگ رہے ہیں؟ 2 چلہ مانگ رہے ہیں۔ اور کتنی مرتبہ؟ ہر سال 2 مانگ رہے ہیں کیا؟ ہر سال 2 نہیں، ہر سال 3 مانگ رہے ہیں۔ ہر سال کتنے مانگ رہے ہیں؟ 3 چلے مانگ رہے ہیں۔ اور اس مرتبہ میں کتنے مانگ رہے ہیں؟ 2 مانگ رہے ہیں۔ اور بار بار مانگیں گے؟ بار بار نہیں مانگیں گے، حالات کے حساب سے، موقع محل کے حساب سے ذمہ دار احباب کام کی ترتیب کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ اگر اتنا بھی اختیار نہیں ہے تو پھر ذمہ دار کہیں گے، اگر اتنا بھی اختیار نہیں ہے تو پھر ذمہ دار کہیں گے۔ ان کو کون ذمہ دار مانے جن کو اتنا بھی اختیار نہیں ہوتا؟ نہیں بزرگوں، ایک بات اور عرض کر دوں، 2014 یا 15 کی بات تھی، حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب حیات تھے، ملک کی حاضری تھی، صبح مہاراشٹر کی کارگزاری ہوئی، 4 مہینے لگے، ساتھیوں کی تعداد اس وقت میں تقریباً 80,000 سے خود متجاوز تھی، اور شاید آپ ہی نے سنائی تھی کارگزاری، اس میں متحرک احباب کی تعداد 20 سے 30 کے درمیان کا کچھ آنکڑا تھا۔ یہ آنکڑا مولانا زبیر الحسن صاحب نے سنا تو ایک درد بھری آواز میں دھیرے سے کہا کہ مہاراشٹر والوں، تم کو راتوں کو نیند کیسے آتی ہے؟ آپ بتائیں، اتنا بڑا عملہ جو اتنی قربانیوں سے نکلا ہے، وہ غیر متحرک ہو کے بیٹھے، غیر متحرک، اور ان کو متحرک کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں۔ تو کون کرے گا ان کو متحرک؟ کون لائے گا ان کو واپس کام پہ؟ ہم ہی کو کرنا پڑے گا نا، ہمارا ہی کام ہے، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے باپ، ہمارے گھر والے، یہی سب ہیں، ہم کو ہی کرنا پڑے گا۔ درد گھر والوں کو ہوتا ہے، باہر والوں کو نہیں ہوتا۔ باہر والوں کو ہمارے رونے پر سر میں درد ہوگا، گھر والوں کو دل میں درد ہوگا۔ ہمارے اپنے بڑوں کو، کام والوں کی یہ بے اعتدالیہ، یہ کام سے بیٹھ جانا، ان کے دل میں درد ہوتا ہے، دل میں، سر میں نہیں، دل میں درد ہوتا ہے۔ تو دل میں جب درد ہوگا تو اس درد کا علاج تو کریں گے نا۔ اب وہ علاج کے طور پہ کہا گیا پھر لگا بھائی انشاءاللہ ابھی تشکیل ہوگی، تشکیل میں ہے نا، پہلے تو 5 مہینے اور 4 مہینے وہ اس کو 2 نمبر پہ کر لو، ابھی فی الوقت میں نقد تقاضا ہے نا 2 چلوں کا ہے، تو ذرا سا ہمت کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے سارے ساتھی اب تک بیٹھے، آگے بھی بیٹھے، فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے، کام کو سمجھنے کے لیے مجاہدوں قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ مجاہدہ قربانی کا تقاضا اس وقت آپ کے سامنے ہے، اس لیے ذرا سا اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے بتائیں 2 چلے کے لیے آج ہی سے کون تیار ہے؟ مجاہد خود تیار ہے ماشاءاللہ۔ مزمل بھائی اللہ قبول فرمائے، محمد عارف بھائی اللہ قبول فرمائے، محمد سلیم اللہ قبول فرمائے، آصف بھائی، ساجد بھائی اللہ قبول فرمائے، انس بھائی اللہ قبول فرمائے، گلزار بھائی اللہ قبول فرمائے۔ اور بتائیے بزرگوں، عبدالصمد صاحب اللہ قبول فرمائے جی، اور بتائیں بھی سلیم بھائی اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان کرے، اللہ رکاوٹوں کو عافیت کے ساتھ دور فرمائے۔ اور بتائیں بزرگ شاکر بھائی اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان کرے، رئیس احمد اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان کرے۔ اور بتائیں